نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب بادشاہ اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ اس کے خواب کی تعبیر بتائی جائے اور سب درباری جو ہیں وہ عاجز ہو جاتے ہیں، تو جو ساقی جس کو تعبیر بتائی ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے، اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں اور ان کا پیغام بھی یاد آ جاتا ہے۔ وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ مجھے ان کے پاس بھیجیں، میں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ پھر جب وہاں جا کر اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف اے راست باز ساتھی، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 مردی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور انہیں بھی علم ہو جائے۔ یوسف نے کہا کہ تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، جو تم کھیتی کاٹو اس میں سے کھانے کے لیے تھوڑا بہت اناج چھوڑ کر باقی کو بالیوں میں ہی رہنے دینا۔ پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے، جو اناج تم نے ان سالوں کے لیے پہلے جمع کیا ہوگا وہ سب کھا لیا جائے گا، بجز تھوڑے سے اناج کے جو تم بیج کے لیے بچا لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، اور اس سال وہ رس نہ چھوڑیں گے۔ بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے آؤ، مگر جب پیغام لے جانے والا یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اپنے مالک بادشاہ مصر کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں والے معاملے کا کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ میرا پروردگار تو ان کے چلتروں کو خوب جانتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 55 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا وہ کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف ورگلانا چاہا تھا؟ وہ کہنے لگی حاشا للہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی، اب تو حق ظاہر ہو ہی چکا ہے، میں نے ہی ورگلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ اب یہ صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ بادشاہ خود سیدنا یوسف کے معاملے میں ذاتی دلچسپی لینے لگا تھا۔ اس نے فوراً اس تقیہ دار دعوت میں شریک ہونے والی سب عورتوں کو بلا کر گواہی طلب کی، اور گواہی سے پہلے بادشاہ کا یہ کہنا کہ جب تم نے یوسف کو ورگلانا چاہا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کو اس واقعے کی خبر ضرور تھی۔ اب ان عورتوں کو بھی اب موقع کی نزاکت خوب معلوم تھی کہ اب سچ تو اگل کے ہی رہے گا، چنانچہ انہوں نے صاف صاف اعتراف کر لیا کہ یوسف بالکل بے قصور ہے، اس نے ہم میں سے کسی کو بھی میری آنکھ سے نہیں۔ پھر عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی کہ میں ہی مجرم ہوں، میں نے ہی اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور یوسف بالکل بے قصور ہیں اور وہ سچے ہیں۔ آیت نمبر 52۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ اس وقت یوسف نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ خائنوں کی چال کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ اول درجے کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ مجرم اپنا جرم جو ہے وہ اس کا خود ہی اعتراف کر لے۔ اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے یہ مطالبہ کیا ہی اس لیے تھا کہ میری جو پوزیشن ہے وہ عام لوگوں کی نظروں میں بالکل واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دغا باز لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ آیت نمبر 53۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس تو اکثر برائی پر اکساتا ہی رہتا ہے، مگر جس پر میرے پروردگار کی رحمت ہو، یقیناً میرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بڑی محفل میں مجرم کے اعتراف میں آپ کی شاندار جیت کے بعد آپ نے بشری تقاضوں کے تحت آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ نفس کا تو کام ہی ہے کہ برائی کے کاموں پر انسان کو آمادہ کرتا رہتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے کہ انسان اس برائی پر عمل کرنے سے بچا رہتا ہے، اور جو کہ میں بچا رہا، اسی لیے میرا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بچاتا رہا ہے۔ آیت نمبر 54۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي
فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ بادشاہ نے اپنے کاتب سے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف آ گئے تو بادشاہ نے ان سے بات چیت کی اور کہا کہ آج سے تم ہمارے قابل اعتماد مقرب ہو۔ بادشاہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی شخصیت سے بے حد متاثر ہو چکا تھا۔ آپ کی قید سے پہلے آپ کی پاکیزہ سیرت کا چرچا اس نے بھی سنا تھا۔ اس کے بعد ساقی نے بہت سی تعریف کی، خواب کی تعبیر کے سلسلے میں جو آپ کے علم و فضل اور تدبر سے بڑا مرعوب ہوا تھا۔ اس کے دل میں آپ کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی، لہٰذا اس نے اپنے قاصد کو حکم دیا کہ یوسف کو بلا لائیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ میں اسے اپنا مقرب بنانے والا ہوں۔ پھر بادشاہ نے آپ سے کہا کہ آج سے آپ ہمارے ہاں صاحب اقتدار ہیں اور ہمیں آپ کی دیانت اور امانت پر پورا اعتماد ہے۔ آیت نمبر 55 قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف کہنے لگے مجھے زمین کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیجیے، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ کام جانتا بھی ہوں۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیجیے۔ یہ بات تو آپ لوگ بھی سمجھ چکے ہیں کہ میں اس نظم و ضبط کو پوری طرح احتیاط سے چلانے کی اہلیت رکھتا ہوں۔ بعد میں ملک کا پورا انتظام سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی مرضی کے مطابق چلایا اور قرآن نے بھی اس منتقلی اقتدار کے بعد بادشاہ کے لیے ملک کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو ہمارا سبق آج کا یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔